العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 35 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اس سورت کا نام قرآن نے لفظ نور سے تعبیر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی نور ہے جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے، اسی لفظ کو ہم نور کہیں گے بھی مانیں گے بھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن نے سورت کا نام ہی سورہ نور رکھا، کیونکہ قرآن جب بھی کوئی مفہوم بتاتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، مجازی نہیں ہوتا۔ اگر مجازی ہو تو قرآن اعجاز کے مقام سے گر جائے گا، معجزہ نہیں رہے گا۔ قرآن معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے، آپ خوش ہو جائیں، جس کے نقطے بھی معجزہ ہوں اسے قرآن ہے۔ حالانکہ نقطے برائے امتیاز ہوتے ہیں، برائے نشان ہوتے ہیں، اوپر ہوں یا نیچے ہوں، لیکن ان کے نقطے بھی معجزہ ہیں۔ تو جو لفظ ایک بن جائے گے نقطوں کے ساتھ مل کے تو وہ کتنا بڑی وہ لفظ ہو۔ اس لیے لفظ نور کو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ کوئی نور ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب قرآن نے کہا نور ہے، بالکل مطمئن ہو جائیں۔ قبلہ میں جملہ کہوں، قرآن کا نور کہنا دلیل ہے کہ کوئی نور ہے جو بن کے آیا ہے، کوئی نور ہے جو بن کے آیا ہے۔ آپ خوش ہو جائے میں جملہ کہوں، قرآن جس نور کا کہے گا وہ نور بن کے آئے گا۔ جن کو 14 نور کہیں گے وہ بذات ہی ہوگا۔ جنہیں 14 نور کہیں گے وہ نور جسے اللہ نور کہے وہ بنا ہوا ہوگا۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا اللہ اور آل محمد۔ اللہ نے ان کو نور کہا، انہوں نے اللہ کو نور کہا۔ ذرا برابر سلام۔ آج تھوڑی سی بحث اسی لفظ نور پہ کرنی ہے۔ اللہ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ آسمان و ترجمہ لفظی یہ بنتا ہے کہ اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے۔ یہ لفظ کوئی سجدی ہوئی لگتی ہے۔ اللہ آسمان و زمینوں کا
نور ہے، چونکہ وہ کمال ہے، اس کی حقیقتیں تو ہم سمجھتے نہیں، اس معیار سے وہ جملہ کہے گا ہماری عقلوں سے تو وہ ماورا ہوگا، لیکن جب ہم اپنے ماحول میں یا اپنی شریعت میں یا اپنے اندازے میں لے آتے ہیں تو زمین و آسمان کا نور، یہ لفظ ہمیں ذرا تھوڑی سی دقت آمیز ہے۔ اگر کہہ دیں کہ اللہ آسمان و زمینوں کا روشن کرنے والا ہے تو یہ سارا بات وہاں سے ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ آتی ہے؟ بات مشکل ہے لیکن اور مجھے بیان کرنا ہے۔ تو اب جو اللہ نور ہے، نور آسمان و زمینوں کا نور نہیں ہے، جو آل محمد کا بھی نور ہے، پھر زمین و آسمان ان کے نور سے بنے ہیں۔ میں کیا کہوں؟ آسمان و زمین تو محمد و آل محمد کے نور سے بنے ہیں، جب ان کے نور سے بنے ہیں تو ان کے نور کا نام ہے نور آل محمد۔ اللہ کا جو نام آیا تو نور سماوات، یا تعویل کی جائے، صحیح انہوں نے لکھا کہ تعویل کریں گے، اس تعویل میں اسے کل میں نے عرض کیا، بولے منور کہے تو روشن کرنے والا کہے تو خالق پیدا کرنے والا کہے تو ایجاد کرنے والا کہے تو، کیونکہ اس لفظ نور میں گنجائش ہے، گنجائش علمی و معنوی ہے، اس میں کئی معنی ہو سکتے ہیں، چونکہ قرآن کی ایک حرف میں 70,000 معنی ہیں، تو لفظ میں تو ہزاروں، ایک حرف میں 70,000 معنی ہیں قرآن کی۔ اب جو آگے کی لفظ آ رہی ہے، اب گھبرا تو نہیں رہی، لیکن توجہ نہیں ہے آپ کی، ذرا برابر سوال اب توحید کے نور کے مطابق جو ہم پوچھیں کہ کن سے پوچھیں، کون بتائے؟ ہمیں تو خبر نہیں، اللہ کا نور کون بتائے، اس کی حقیقت کون بتائے؟ یہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسے اپنے نمائندے بنا کے بھیجے جو اس کی ہر حقیقت کو ہمارے سامنے وہ ظاہر کرے، اس کی ہر کمال کا وہ مظہر بنے، کمال اس کا ہو ظاہر ان سے وہ کیا بنے گے؟ مظہر کمالات الہی۔ اس مظہر کمالات الہیہ میں جب پوچھا گیا مولا اللہ کیسا نور ہے، ایک کل میں نے یہ جملہ پتہ نہیں یہاں یا پہلی مرتبہ کہا ہوگا، عقل کا تعلق دیکھیں، وحی کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، وحی بالکل عقل کے مطابق، اور وحی کا علم قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، لیکن وحی کا تعلق عقل سے ہے، جو ذات ماورائے عقل ہو وہاں تو وحی کام ہی نہیں آئے گی۔ میں کیا کہوں؟ عقل وحی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عقل سے، ذات خدا کو ماورائے عقل ہے، تو وہاں تو اب وحی کافی نہیں ہے، اور بھی پرواہ ہے، میں نے جملہ تو کہہ دیا ہے، جب وحی عقل کے مطابق ہے اور عقل سے جو ماورا ذات ہے وہ وحی میں نہیں آئے گی، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو درمیان میں اس کا رسول ہے جو یہ کہتا چلا جائے گا وہی وحی ہوگی۔ مولوی فرمانے میں کچھ بڑی بات کریں، کیونکہ شریعت اور دین ہماری عقلوں کے مطابق جب بالغ ہوتا ہے تب لاگو ہوتا ہے، جب وحی کا تعلق عقل سے ہوتا ہے پھر رسول کا ہر قول و فعل کیا ہوتا ہے؟ رسول بیٹھتا ہے تو وہی ہے، کھڑا ہوتا ہے تو وہی ہے، بولتا ہے تو وہی ہے، سوتا ہے تو وہی ہے، جاگتا ہے تو وہی ہے، دیکھتا ہے تو وہی ہے۔ میں کیا کہوں؟ جب ماورائے عقل ہے، وہی ذات خدا ماورائے عقل ہے، تو اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ الہام۔
नुमाइंदों को, जिन नुमाइंदों को उसने मुंतखब फरमाया है, तो उनको इल्हाम के जरिया अपनी हकीकत बताएगा, चूंकि वही खालिक का वजूद बताती है। वही का कमाल है कि वो आके बताएगी अल्लाह है, वही कभी नहीं बताएगी कि अल्लाह कैसा है, कैसा इमाम बताएगा। अल्लाह कैसा है, जब वो कैसा ही नहीं है तो फिर ये उसे चाहिए कि कैसा इल्म दे इनको। वही हो गया ना, जब वो कैसा ही नहीं है तो फिर ये जो बताएंगे ये तो उसकी हकीकत बताएंगे। हकीकत बताना ही कैसा होना है, तो फिर ये किन के जरिए से कौन सा इल्म लेके आएगा? इमाम वही का इल्म नहीं लेके आएगा। मालूम होता है ये जिब्रील के मुहताज नहीं है, जिब्रील इन्हें तालीम नहीं देता, ये जिब्रील तालीम के लिए इनके लिए नहीं है। फज़ाइल बाबुल इल्म बुलंद तर सलावत। तो इनके लिए जो मेयार इल्मी होगा वो बेएतबार इल्हाम होगा। वो इल्हाम का मेयार कितना ऊंचा होगा, जिसमें हम अब क्या करूं, मेरे लिए लफ्ज़ सही लफ्ज़ है कि नहीं, हमारे जाता है कि जिसकी हकीकतों को समझाने के लिए लफ्ज़ें भी नाकाफी हूं, उन्हें जनाब अली या रसूल कैसे समझाए लफ्ज़ों में? वो लफ्ज़ों में तो समा नहीं सकता। लफ्ज़ें तो कैफियत बताएंगी, लफ्ज़ें तो हालतें बताएंगी, लफ्ज़ें तो उसके मुतालिक कैसा होने के लिए निशानदेही करेगी, लेकिन ज़बाने रसूल जो है वो तो लफ्ज़ें हम तक पहुंचाएगी। अब मालूम हो गया अल्लाह की हकीकत का तर्जुमान है, हकीकी ही रसूल है। ये लफ्ज़ें उसके इल्म का असर है, परताव है, अक्स है। लफ्ज़ें क्या होती है? आलिम के इल्म का अक्स होती है, आलिम के इल्म का परताव होती है। लफ्ज़ें सामने होती हैं, मानी आलिम के सीने में होती है। मालूम होगा जो खालिक की हकीकतों को वहां से लेके इल्म आए, उस रोशनदान को सीनाए मुस्तफा है। थोड़ी सी मुश्किल हो गई, जब बात को आगे बढ़ाते। अब जनाब ये हुआ कि अब वो अल्लाह नूर कैसा है, सरकार ने फरमाया अल्लाह जुल्मत नहीं है, नूर है। अल्लाह आदम नहीं है, वजूद है। आदम की नफी, वजूद का सबूत, जुल्मत की नफी, नूर का सबूत। वो जुल्मत की नफी के मुकाबले में सबूत नूर है, ना के नूरानी है। लेकिन वो नूर बेशक नूरानी है, मगर वो नूरानी आंखों से नहीं देखा जाता, वो बसीरतों से समझा जाता। अल्लाह आंखों से नहीं देखा जाता, दिल की बसीरतों से, दिल की बसीरतों से पहचाना जाता है। बसीरत को इतना तेज होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं, दिल की बसीरतों का मरकज ही तौहीद हो, उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब अल्लाह परेशान है, मैं क्या करूं, मैं मुझे लफ्ज़ें नहीं मिल रही, मैं कोशिश करूं कोई लफ्ज़ें मिले तो आप तक पहुंचाऊं। अब जो अल्लाह नूर है,
ہمارے پاس بہت سی دعائیں ہیں، دعائیں نور ہے اور روشن کریم ہے اور بہت سی دعائیں ہیں. اب ان دعاؤں کو دیکھتے پھر اس نور کی تعریف دیکھیں گے، ایسا ایسا چلیں گے. وہ جلدی میں نہیں کروں گا بالکل ہی، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. اب یہ ہے کہ اب جو مثال آگے اللہ دے گا، کل کا ترجمہ کر دے مثال دے گا، وہ مثال سے مراد ذات مصطفیٰ، مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال. اس سے مراد کون ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ. ان کے نور کی مثال کیسے ہے؟ کمشکات، ان کے نور کی مثال ایک چراغ دان جیسی ہے، ایک روشن دان جیسی ہے. فیہا مصباح، کل میں اس کا یہ ترجمہ کل میں فائدہ دیتا ہوں. فیہا مصباح، اس روشن دان میں ایک روشن چراغ ہو. مصباح کے معنی چراغ، اس استاد میں، اس روشن دان میں، اس چراغ دان میں کیا ہو؟ ایک چراغ. تو وہ روشن دان کون ہے؟ سینہ مصطفیٰ. اللہ اس سینہ مصطفیٰ روشن دان کہتا ہے. کتنا روشن ہوگا وہ سینہ جسے اللہ روشن دان کرے. یعنی وہ وجود پیغمبر کتنا روشن ہوگا جو اس نور کا محل بن رہا ہے. نور حال ہے اور وہ محل ہے اس کی ذات مبارک. سینہ مبارکہ کیا محل، کس کی مانند ہے؟ مشکات کی مانند ہے. فیہا مصباح، کہ جس میں نور علم نبوت ہے. سبحان اللہ. سینہ مصطفیٰ میں کیا ہے جناب؟ نور نبوت، علم نبوت. علم نبوت کتنا؟ نبی نبوت کا دائرہ کتنا ہے؟ عالمین، عالمین تک اس کا دائرہ. تو پھر علم کا دائرہ کتنا ہو؟ وہ صوبے کا نہیں ہو، کسی ملک کا نہیں ہوگا. اس علم کا دائرہ بھی عالمین کا ہوگا. جتنی دیکھیں عالمین کا نبی ہے، اس عالمین کا کل علم، علم تقدیری، علم تدبیری، علم تشریعی، علم تعریفی، 4 علم ہیں. علم تقدیری جو مقدرات الہیہ کا علم ہوگا. علم تشریعی جو کل شریعت کا علم ہوگا. میں کوئی بھی لفظ کہہ رہا ہوں. امورات تدبیری دوسرا، کل علوم تشریعی شریعتوں کا علم. میں کیا کہتا ہوں؟ شریعتوں کا علم اس علم میں ہوگا. شریعتوں کا علم اس علم میں ہوگا. جب شریعتوں کا علم اس علم میں ہوگا تو پھر پچھلے نبیوں کی شریعت والی کتاب انہی میں سے کوئی لکھے گا. اور وہ کام لکھے گا جو تیرے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم. سارے علوم ابھی علوم تقدیری یا ابھی آئیں گی، علوم تشریع شریعت علوم آئیں گی. علوم تدبیری پورے عالمین کی تدبیر کا معلم کون ہو؟ مدبر کون ہو؟ اللہ کے بعد جو مدبر عالمین ہوگا وہ کون ہو؟ علوم تعریفی کل عرفان کا علم ان کے پاس ہوگا. عرفان جو دیا جائے گا، تعریفی معرفت کا جو علم دیا جائے گا، وہ مرکز کون ہوگا؟ رسول. تو رسول کو واجب ہے خالق کے لیے جب اسے رسول بنایا ہے تو اس مشکات میں، اس سینے میں نور نبوت، علم نبوت دے. تو پھر علم نبوت کا ہر علم رسول میں موجود ہے. اب میں جملہ ضرور کہوں گا، جب علم دینا واجب ہے خالق کے لیے تو اب رسول کا انتظار وحی کرنا برائے ثبوت توحید ہوگا.
ना बराए इल्म होगा। अब तो रसूल वही का इंतजार करेगा ये बताने के लिए मैं अल्लाह नहीं हूँ। कोई अल्लाह है जिसने अभी वही कर दिया। अल्लाह भी तो मैंने कई बार यहाँ दोहराया, अल्लाह भी तो हकीम है ना। रसूल को वही की पाबंदी का मुंतज़िर बनाया कि रसूल तेरे लिए वही का इंतजार करना जरूरी है ताकि मैं साबित हो जाऊं, ताकि तेरा इंतजार मेरे वजूद का सबूत हो जाए। लेकिन मैंने इंतजाम कर दिया है तेरे लिए, जो तेरा जानशीन होगा। अगर वो इंतजार करे फिर नहीं होगा। अगर कहे ठहर जा मैं बताता हूँ या सोचता हूँ या बेटी से पूछ ले, ये मुश्किल मौजूद हूँ थोड़ा सा आप भी तो तामुल फरमाया कि मुझे भी हौसला हो। तो ये हुआ कि फीहा मिस्बाह, उसमें इल्म नबूवत है। अल मिस्बाह फी ज़ुजाजा, कल बहस करेंगे इंशाअल्लाह इस पर कि वो जो नूर इल्म है वो शीशे में है, ज़ुजाजा में है। वो शीशे से बड़ा कौन है? अली इब्न अबी तालिब। वही इल्म कल से शुरू करेंगे लेकिन आज थोड़ा सा मैं पलट के, वही मिसबाह किसमें है? शीशे में, ज़ुजाजा में। कुरान कह रहा है ज़ुजाजा, बहस करेंगे ज़ुजाजा क्या होता है। ज़ुजाजा में कुरान जो ताबीरात देता है अल्लाह जाने उसमें ज़ुजाजा कहाँ से बनता है। जैसे ज़ुजाजा में अल्लाह कह रहा है कि कोई दुनिया बनाएगी, उस शीशे को दुनिया ने नहीं बना। जब मिसबाह वो खुद बना रहा है तो फिर शीशा कौन बनाएगा? वही बनाएगा ना, उसमें याद का बना क्या ध्यान करेंगे। तो अब जनाब यहाँ हुआ कि अल्लाह के नूर की तारीफ हम दुआएं पढ़ने से पता लग जाएगा कि उसके नूर की तारीफ है या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नूर की तारीफ है। दुआए नूर जब हम पढ़ते हैं सीने में दुआए नूर लिखी जाती है, आम लिखी गई, उसका मैं तो 3 जुमले पढ़ते हैं। या नूरन नूर, क्या बात अजीब लफ्ज़ है, या नूरन नूर। मांगी दुआ उससे जा रही है, लफ्ज़ ये कहीं जा रही है। परेशान हो जाते हैं, क्या दुआ मांगी जा रही दुआ नूर में? या नूरन नूर, ऐ नूर के नूर। पता नहीं वो पहला नूर कौन है जिसका वो नूर है। या नूरन नूर, ऐ नूर के नूर। तो फिर पहला नूर जिसका वो नूर है, फिर वो नूर कौन है जिसका वो है? यही आले मोहम्मद है जिसका वो नूर है। उसके नूर का तारीफ कैसे हो रहा है? उस नूर की पहचान किस नूर से हो रही है? मालूम होता वो खुद काबिल पहचान नहीं है, इनका नूर ही तो उसकी पहचान है। आले मोहम्मद का नूर नूरे तौहीद की पहचान है, वो पहचान में नहीं आता। जब इनसे निस्बत दी जाएगी फिर लफ्ज़ नूर कहा जाएगा। मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, वैसे उसे नूर नहीं कहा जाए, जुल्मत के मुकाबले में नूर होगा। लेकिन जब इनको खल्क करेगा, इनका नूर दलील बनेगा, वो नूर है इनका नूर। अब मैं यहां से कहूं इनका नूर दलील बनेगा उसके नूर की। अब कहीं भी अल्लाह का नूर नहीं आएगा, आले मोहम्मद का नूर।
मुनव्वर किया। नंबर नूरा बिन नूर, तूने नूर को मुनव्वर किया नूर से या नूर के साथ। तूने मुनव्वर किया, कौन है? बेशक मुनव्वर करने वाला वो है। तो अब मुनव्वर के लफ्ज हमारे लिए आगे हो, नूर का तर्जुमा हमें मिल गया। तनव्वर तन नूरा, तूने नूर को मुनव्वर किया बिन नूर, नूर से। अब देखना यह है जिससे मुनव्वर किया वो ज्यादा मुनव्वर है या जिसको किया वो ज्यादा मुनव्वर है? तनव्वर तन नूरा। कुछ हज़रात घबराए हुए बैठे, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, जैसे अभी जरा बड़ा काबा से पूछे ये मौजू पढ़ने कितने आसान है या कितने मुश्किल? ये तो जिगर लगता है जनाब ये सुनाते। अरे फिर याद आ गई ये बात है। तनव्वर तन नूरा बिन नूर, तूने नूर को मुनव्वर किया नूर से। अच्छा आगे अजीब है, वन नूरो फी नूरे नूरे का या नूर, वन नूरो। देखिए इमाम कैसी दुआ मांगे, वन नूरो फी नूरे नूरे का, वन नूरो नूर फी नूरे नूरे का, तेरे नूर के नूर में नूर। वन नूरो सही, वन नूरो फी नूरे नूरे का या नूरो, ऐ नूर तेरे नूर के नूर में नूर। तो फिर नूर तो वो हुआ जिसमें नूर, तो वो जिसमें नूर है वो किनका नूर है? आले मोहम्मद। हकीकत तो सारी हकीकतें किस नूर में आई? मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मालूम हो गया अल्लाह के नजदीक लफ्ज़ या इमाम के नजदीक लफ्ज़ नूर का मफ़हूम ही नूर आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद। अब ये तो आ गया जोशन कबीर। जोशन कबीर की 47वीं नंबर की दुआ के लिए बहुत मुफीद है, दुआ मांगी जाती है और पढ़ते भी हैं। या नूरन नूर, ऐ नूर के नूर, या खालिक नूर, ऐ नूर के खालिक करने वाले। अल्लाह को नहीं होगा, या नूरन नूर, या खालिकन नूर, या मुदब्बिरन नूर, या मुसव्विरन नूर, या मुनव्विरन नूर। दुआ जोशन कबीर 47 नंबर। अन्नूरो या नूरो कबला कुल्ले नूर, या नूरो बादा कुल्ले नूर। ओए 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 ये क्या हो गया? या नूरो कबला कुल्ले नूर, कोई है नूर जैसे के पहले है। तो जो नहीं फरमाया या नूरो कबला कुल्ले नूर, कोई नूर है जिससे पहले। कुल्ले नूर का मतलब इसका कोई मरकज नूर है, कुल नूर का, जिस मरकज से तू पहले है। या नूरो कबला कुल्ले नूर, कुल्ले नूर किसी मरकज से निकला है, उस मरकज से भी तू पहले है। या नूरो बादा कुल्ले नूर, बाद में है हर नूर के। तो बाद की लफ्ज किसके लिए आ रही है? कोई दरमियान में है जिसकी बिना पे वो बात है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अगर आप खुदा के लिए समझे मेरी बात। तो अब मरकज का नूर कौन बना? मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अब इस नूर को मैं जुमला कहता हूँ, समझना है खुदा के किबला से कि अब अल्लाह आले मोहम्मद से कब्ल है और आले मोहम्मद अल्लाह के बाद है। कब्ल अल्लाह के लिए लग रही है, बाद आले मोहम्मद के लिए लग रही है। अल्लाह आले मोहम्मद से कब्ल है और आले मोहम्मद अल्लाह के बाद है। लेकिन कब्ल और बाद दोनों इस नूर से लग रहे हैं। लेकिन ये कब्ल और बाद वो है जो कब्ल और बाद भी है और जमानी भी नहीं है।
اللہ کامل زمانے میں آتا ہے؟ کامل زمانے میں نہیں. جب اللہ زمانی نہیں ہے، زمانے سے دیکھیں ان سے قبل ہے، ان سے جب قبل کا لفظ زمانے میں آتی ہے، بعد کی لفظ زمانے میں آتی ہے. قبل اور بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ زمانے کو کہتے ہیں. لیکن آل محمد کے لیے قبل اور بعد کی لفظ آتی ہے مگر وہ زمانی نہیں ہوتی. اللہ بھی قبل ہے تو زمانی نہیں، جب آل محمد بعد ہے تو زمانی نہیں. جو قبل و بعد میں زمانی نہ ہو تو زمانے سے پہلے آئے. قبل اور بعد کی لفظ آل محمد کے لیے آئی، قبل اللہ کے لیے زمانی نہیں. اچھا مشکل آتی ہے، مشکل ہو گیا کیا کریں، مشکل تو ہے. تو بعد کی لفظ کیسے لیے آ گئی؟ آل محمد علیہ السلام، لیکن آل محمد زمانی نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے قبل اور بعد کی لفظیں بھی لے کے پھر بھی زمانی نہیں ہے. اب جو اللہ کہے گا یا نور قبل کل نور، ہر نور سے پہلے، تو وہ نور کیا ہوگا؟ پہلے جو یہ ہے قبل ہے وہ بعد ہے یا نہیں؟ یا نور و بعد کل نور ہے. تو بعد کا مرکز کون بنے؟ قبل کا مرکز، بعد کا مرکز بھی آل محمد. لیکن قبل و بعد میں آگے بھی زمانی نہیں ہے. بنے بھی اللہ کے بعد مگر سمجھ میں آیا نا، زمانی نہیں ہے، ان میں زمانہ نہیں ہے. اس لیے جو جملے صحیح ہیں، یا نور قبل کل نور، یا نور بعد کل نور، یا نور فوق کل نور، یا نور تحت کل نور، یا نور لیس کمثلہ نور، جس کی مثل کوئی نور نہیں، کوئی مثل اس کی کوئی نور نہیں ہے. اور میں دوسری چیز یہ دعا پڑھتے ہیں جناب علی علیہ السلام کے معاشرت ایسے ٹھیک ہے یا ناراض ہے؟ یہ سنانے ضروری ہے، یہ باتیں آئیں گی تو بات آگے بڑھے گی، نہیں تو میرے لیے چھوڑ دیں، میرے لیے تو آسان ہو جائے کہ ان دن میں آگے سیدھا آگے کیوں چلے، تاکہ کچھ تو پتہ لگے. اب جناب علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی، سرکار نے فرمایا ایسے دعا مانگا. یہ دعا اب جو امام نے فرمایا اس اللہم انی اسألک بنورک الذی العظم الاکرم الاکرم المخزون المکنون الحق البرہان المبین. سبحان اللہ. یہ دعا ہے جو جناب نے فرمایا ایسے دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہم اے اللہ اسألک بنورک الذی، تیرے اس نور کی میں نور کا واسطہ دے کے تجھے میں سوال کرتا ہوں، العظم جو نور تیرا اعظم ہے، الاکرم الاکرم، العظم العظم بھی ہے، العظم العظم الاکرم اعظم ہے، اکرم ہے، المخزون المکنون وہی نور تیرا خزانہ ہے، وہی نور تیرے نور پوشیدہ نور ہے، النور الحق البرہان الامین یا برہان المبین، یہی نور تیری دلیل ہے. برہان واضح دلیل کو کہتے ہیں، برہان الحق المبین، حق بھی ہے اور مبین بھی ہے. اب دیکھیں نا کیا کہتا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. آگے کیا آتا ہے جناب؟ آگے دیکھنا ہے النور ما نور، النور فی نور، النور من نور. النور ما نور، وہ کون سا نور ہے جس کے ساتھ وہ ہے. یہ بات ایسے نکلے گی جیسے آپ سوال فرما رہے ہیں. النور ما نور، نور نور کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے
माहियत कय्यूमियत हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। मअकुम मीम ऐन कुम, हुवा देखिए हुवा अल्लाह है, कुम मखलूक है, मा आले मोहम्मद है। जो मखलूक को खालिक से मिलाए वही आले मोहम्मद है। ये कौन सी माहियत है? माहियत कय्यूम। अच्छा आगे दूसरी बात से मुझे जरा देर से समझ आई, अन्नूरो फी नूरिन, ये क्या नूर जो नूर में है, इसका क्या मानिए? आप घबराए बिल्कुल, या मुझे समझा दें आप। अगर आप मेरी बात सुनने में घबराते हैं तो मुझे आप समझा दें, नहीं तो फिर घबराहट नहीं होनी चाहिए। फरमाए अन्नूरो फी नूरिन, क्या तर्जुमा होगा, कैसे समझेंगे हम? ऐ नूर शादी, ऐ नूर जो नूर में है। अब हमें पता चला कि 14 ही हिजाब इलाही है। अल्लाह इनके हिजाब में है। अन्नूरो फी नूर, नूर किसमें है? नूर में। तो वो नूर कौन है? अल्लाह का हिजाब। इसी वजह से साहिब हिजाब किसमें होता है? हिजाब में। अल्लाह है साहिब हिजाब, हिजाब है आले मोहम्मद। हिजाब कौन? आले मोहम्मद। तो अब अल्लाह आले मोहम्मद के हिजाब में है। हिजाब ही दलील है कि कोई है। खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। हिजाब ही दलील होगा क्या कोई है, और जो है वो कौन है? वो साहिब हिजाब। तो आप मालूम हो ये कह के क्या बताना चाहते हैं? हुवा नूर फी नूर है, नूर नूर में है। क्या मतलब हुआ? जब 14 हिजाब बने तो वाज़ेह बात हो गई कि साहिब हिजाब हिजाब से बेहिजाब होता है। जो अल्लाह को बेहिजाबी में देखे वही आले मोहम्मद। फज़ाइल जहादा मासूमीन बुलंद तर सलवात। या नूरुल युज़ीउ बिही कुल्ला ज़ुल्मत, हर ज़ुल्मत को रोशन करने वाला इसी नूर से। व युकस्सिरु बिही कुल्ला जब्बारिन अनीद व शैतानिन मरीद, शैतान को युकस्सिरु के माने गर्दनें तोड़ता है। ऐ नूर जो तू गर्दनें तोड़ देता है, बिही इस नूर से। वो किनका नूर है जो गर्दनें तोड़ता है? कुल्ला शैतानिन मरीद, हर सरकश शैतान के को क्या करता है? जो कस्सेरो का कश से अस्मीन ले, जो कस्सेरो कुल्ला शैतानिन मरीद, हर शैतान सरकश को उसकी गर्दनें तोड़ देता है, झुका देता है। व कुल्ला जब्बारिन अनीद, और हर जबर करने वाला और इनाद रखने वाला। अब कुरान से पूछते हैं अनीद कौन होता है? कुरान कहता है वह अलकिया फी जहन्नम कुल्ला कफ्फारिन अनीद। अलकिया माने दोनों डालो, दोनों कौन है? ऐ रसूल, ऐ अली, तुम दोनों डालो। किसमें? फी जहन्नम, जहन्नम में कुल्ला कफ्फारिन अनीद। जो रसूल से दुश्मनी करे वो काफिर है, जो अली से दुश्मनी करे वो इनाद रखता है। तो अब जनाब यहाँ क्या आया? नूर की लफ्ज़ ज्यादातर मानी में वो आले मोहम्मद के लिए। छोटी सी बात कहते फिर बात आगे बढ़े। अब यहाँ जो उन्होंने कहा कि अल्लाह है, लिहाजा अल्लाह इसमें
اللہ آلہہ یا والہہ سے مشتق ہے. والہہ کبھی نام سنا اس سے والہانہ عقیدت ہے. یہ والہانہ تو والہہ سے ہے. معلوم ہوتا ہے جہاں والہانہ عقیدت ہو اس عقیدت کے کمال کو عشق کہتے. الہی تب الہ کا جب اس کی عبادت معیار عشق پر کی جائے. یہ ہماری طرح بھی اٹھک بیٹھک نہیں. رب العالمین بھی مشکل سے پڑھتے ہو کسان تھا. یہ والہانہ عشق ہے. نام فرمایا عشق ہے. اسی لیے والہہ الہے سے آلہہ یا والہہ سے. اس لیے کیا ہے کہ اتنی تمہیں اس سے انس ہونا چاہیے کہ وہ انس تمہارا بمنزلت عشق ہو. لیکن یہ خالق کا عدل ہے کہ ہم سے عشق نہیں مانگا مودت مانگی. اس کا احسان ہے عشق مانگتا شادی کون کرتا ہے. عشق ہو جاتا ہے کیا نہیں جاتا. عشق ہمیشہ ایک ذات سے ہوتا ہے. محبت کئی ذاتوں سے ہوتی ہے. محبت کئی ذاتوں سے ہوتی ہے. عشق ایک ذات سے ہوتا ہے. ایک ہی ذات سے. اس لیے اللہ نے اپنی محبت مانگی. آل محمد کی مودت مانگی کہ اللہ سے محبت کرو آل محمد سے مودت کرو. کیوں جانتا تھا اللہ کہ اب اپنے لیے مودت محبت مانگی ان کے لیے مودت مانگی کہ محبتیں ہماری بٹ جاتی ہیں. مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے. اب میں کہنا نہیں چاہتا اسی کی جیسے اولاد ہوتی ہے اس کی محبت ہے. کیا کیا محبتیں ہماری بٹ کے ہو سکتا ہے کہ غلط بٹ جائیں کیونکہ ہمارا فکر ناقص ہے. جب وہ محبتیں غلط میں بٹ جائیں گی تو نجس ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے ہم سے نجس شے نہیں مانگی. محبت آل محمد نہیں مانگی مودت مانگی ہے. مودت کبھی نجس ہوتی ہی نہیں. آپ جملہ کہہ دو جناب آپ صاحبان علم و فہم تشریف فرمائیں جن کی مودت کبھی بھی نجس نہ ہو انہیں کو نور کہنا عین عدل. اب اہل منطق اور اہل فلسفہ نے تھوڑی سی بات بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے اللہ اس میں ذاتی حالانکہ اللہ کا نام ذاتی وہ کہ اہل منطق و فلسفہ میں ذاتی. سناؤں یا نہ سناؤں؟ سنا دیں کوئی حد نہیں. کل آپ کو ہوش کرے گی آج مشکل سن لیجیے. اہل منطق اور اہل فلسفہ کہتے ہیں کہ اللہ اس میں ذاتی ہے. یہ اکثر علماء صحیح پڑھاتے ہیں میں بھی پڑھاتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ اس میں ذاتی ہے. دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ علم ہے عین لام میم علم. اللہ علم علم اللہ علم ہوتا ہے خاص. اسم اس کے لیے خاص ہے علم. اللہ اسم بھی ہے اس میں علم بھی ہے. جب علم عین لام علم وہ علم کس کے لیے مخصوص ہوتا ہے اسی ذات کے. لیکن علماء نے کہا کہ اسی علم کی بنا اللہ علم علم لواجب الوجود المستجمل جمیع صفات الکمالیت والجلالیت صفات جمالیت و کلالیت. واجب الوجود جس کو جامع ہو اس کو علم کہتے ہیں اور اللہ علم ہے. سارے کمالات اسی اس میں اللہ میں جمع ہے. لیکن آگے انہوں نے ان کے جواب میں کہا آپ نے جو اللہ میں اس میں ذاتی کہہ کے علم کہا ہے علم نہیں کہتے خدا کے لیے ورنہ علم کا خاصہ یہ ہے کہ جب علم معلوم ہو جائے تو ذات کا معلوم ہونا ضروری ہے.
ایسا ہے یا نہیں؟ جب علم معلوم ہو جائے، اسم علم معلوم ہو جائے تو ذات کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کو تو کوئی معلوم کر ہی نہیں سکتا، لا یعد ولا یتصور، وہ تو نہ حد میں ہے نہ تصور میں ہے، تب اس کی کنوہ کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس میں اللہ ذاتی نہیں۔ اس میں اللہ کیا ذاتی نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ علم اگر معلوم ہو تو ذات کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یار یہ بات میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہے، تو فرمان آپ دوسرے اہل علم نے کہا، دوسرے بعض اہل علم نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ اس میں ذاتی ہے، اس لیے کہ اللہ جہاں بھی واقع ہوتا ہے موصوف واقع ہوتا ہے۔ باقی جتنی اسماء الہی ہیں وہ صفات واقع ہوتا ہے۔ جب یہ موصوف واقع ہوگا تو علم، جب علم ہوگا تو اس میں ذاتی ہوگا۔ بات ہے لیکن ان کی یہ بات بھی قرآن خود واضح کر رہا ہے۔ سورہ 14واں پارہ سورہ ابراہیم، یہ پارے میں جناب ابراہیم جو آیت ہے سرکار، اس میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کتاب جو ہم نے تیری طرف اے رسول نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، تاکہ تو لوگوں کو، اس لیے کتاب نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور تک لے آئے۔ باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، یا ان کے رب کے اذن، رب ہے مگر ان جن کو لے آئے ان کو بھی تو، ان کا بھی تو وہ رب ہے، ان کے رب کے اذن سے تو لوگوں کو ظلمت سے کس کی طرف لے آئے؟ نور کی طرف۔ یہ ظلمت کون ہے اور نور کون ہے؟ یہ نور آل محمد ہے۔ اب جو بھی ان کا مخالف ہے وہی ظلمت ہے۔ جو بھی دشمن آل محمد ہے وہ ظلمت ہے۔ آل محمد کا یہ نور کیا ہے؟ الی صراط باذن ربہم، کہ وہ ان کی طرف لے آتا ہے، وہ ہے کیا؟ باذن ربہم، کس کی طرف لے آتا ہے؟ لتخرج من الظلمات الی النور، وہ ظلمات الی النور ہے کیا؟ الی صراط العزیز الحمید، وہ صراط ہے، اور جہاں سے وہ نور نکال کے نور تک لے آتا ہے، کیا ہے؟ الی صراط العزیز، اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا کہنا، کوشش تو میں نے بہت کیا، الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ راستہ ہے کس کا؟ اس اللہ کا جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ تو معلوم ہو گیا آل محمد کا راستہ کن کا راستہ؟ اس اللہ کا کہ جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، حمید بھی ہے۔ آگے کیا؟ اللہ آگے صراط العزیز الحمید کی صفت واقع کون ہوگا؟ اللہ، اس میں اللہ صفت واقع ہوگا۔ انہوں نے کہا، آپ نے جو کہا تھا وہ موصوف واقع ہوگا، یا تو اللہ صفت واقع ہو رہا ہے۔ جب اللہ یہاں صفت واقع ہو رہا ہے تو پھر آپ کا جو استدلال تھا کہ اللہ ہمیشہ موصوف ہوتا ہے اس لیے علم ہوتا ہے، اس لیے اس میں ذاتی ہوتا ہے، اللہ اس میں ذاتی نہیں ہے۔ اللہ اس میں ذاتی نہیں ہے۔ تب اللہ اس میں ذاتی نہیں ہے کیونکہ یہاں صراط اللہ عزیز الحمید اللہ، اس میں اللہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ صفت صحیح صفات واقع ہو رہا ہے۔ انہوں نے دلیل دی تھی وہ موصوف ہوتا ہے، یا صفات واقع ہو، جب صفات ایک دفعہ بھی واقع ہو گیا تو اگر اسے باقیات میں بیان کرے تو اس کی تعبیر ہوگی، بدل بھی لے آئے اللہ کو یا عطف بیان بھی لے آئے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، کرینہ چاہیے، وہ کرینہ ہے نہیں تو ماننا پڑے گا کہ صفات واقع ہو رہا ہے، بدل عطف بیان نہیں واقع ہو رہا۔
جب نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کیا بنا؟ موصوف نہ بنا، صفت بنی. جب صفت بنی تو اللہ اس میں ذاتی نہیں ہوگا. غور فرما رہے کہ اس میں ذاتی ہے کہا وبالاسم المخزون فی علمہ المحیط بعرشہ. اے اللہ تجھے اس اسم کا واسطہ جو تیرے علم میں محفوظ ہے. اس کے علم میں المحیط بعرشہ، جو اس کے عرش کو محیط ہے. پھر دوسری کیا؟ باسمک الذی فی الحجاب عندک. اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے اس اسم کا جو تیرے پاس جو حجاب ہے، جو اس حجاب میں پوشیدہ ہے. اب پتہ لگا اس میں الہی حجاب میں ہے. وہ حجاب کون ہے؟ ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی اس کی حقیقتوں کو جان ہی نہیں سکتا. پہچان آج سبق تو مشکل تھا لیکن اللہ کی آپ کو مکمل ہو گیا. سرکار دو عالم کے بعد 10 یہودی آئے بات کرنے کے لیے. بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں. ایک بدو یا باہر کا کوئی آدمی ایک کٹڑی پیچھے لٹکائے ہوئے آ گیا. صحیح سلام کر کے اس نے کہا سرکار یہ جو بیٹھے ہوئے ان سے بعد میں بات کرنا، پہلے میری بات سنو. سرکار نے فرمایا ان کے آئے ہیں ان کی بات سننے. نہیں میری بات سنیں. یہ تو اہل کتاب ہے وہ آپ کی بات مان لیں گے دلیلیں سن کے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے آپ کو مان لیں. میں تو آپ کو نبی نہیں مانوں. سرکار نے فرمایا پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا یہ جو میرے ساتھ چیز جانور ہے میں نے بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے. اگر یہ جانور، وہ جانور کیا تھا؟ سوسمار. سوسمار کسے کہتے ہیں؟ گوہ. کبھی گوہ نام ہاں صحیح تو ہے. دیہات کے لوگ جانتے ہیں یہاں شہروں میں تو نہیں ہوتا. اچھا دیہات میں یہ بھی تو فائدہ ایک گوہ سمجھتے ہیں لمبی ہوتی ہے. کہتا سرکار میں نے بڑی مشکل سے اسے میں نے پکڑا ہے اور میں نے یہ گوہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دی تو میں آپ کو مان دوں گا. یہ کہنا تھا اتنے میں جناب امیر المومنین تشریف اللہ جب آئے خدا کے لیے ذرا گہری نظر سے واقعات کو دیکھیں. جناب علی کو دیکھ کر جناب امیر رسول پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی اللہ. جناب علی کی تعریف فرمائی میں علم کا شہر ہوں. یہ علی دروازہ. اس کے بعد دوسرا جملہ کہا اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، جناب یوسف کا جمال دیکھنا چاہے جب اس نے سنا سرکار نے سنا میرے اس سے پوچھ لے جس بات میں نے یہ کہا ہے. اس نے کہا آپ نے کہا اتنا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں سرکار آپ یہ گوہ جو ہے دلیل دے دے گواہی دے دے میں سرکار کو مان لوں گا. آپ کو بھی دلیل ڈال کر میں مان لوں گا. سرکار نے فرمایا اس گوہ کو یہاں سے نکال دے. کہتا توبہ 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 کتنی مشکل سے میں نے پکڑی. صحیح ہے تو بھاگ جائے. کتنی مشکلوں سے میں نے اسے پکڑا ہے اور بند کیا ہے. اس کے اندر یہ کھولے گی تو بھاگ جائے. سرکار نے فرمایا اب نہیں بھاگی. جو رسول کے وقت میں نہ بھاگے وہی مومن ہے. گوہ نہیں بھاگے دی جا. کیا کہہ رہے گوہ نہیں بھاگے دی. بھاگنا جو ہے میرا خیال ہے کتنا مشکل ہے. اس نے کھول دیا اور جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تو اس نے کھولا تو وہ آگے آئی اور آگے سر اٹھا کے زمین پہ رکھ کے رسول کو سجدہ کیا. رسول سارا اپنا جسم رکھ کے ایک زمین پہ رکھ کے سرکار کو سجدہ کر کے سر اٹھا کے اب اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی. کیا کہتے ہیں اشہد یار گواہی رسول کی دینی ہے. توحید کو کہاں سے لے آئی؟
کہ آگے لفظ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَخَاكَ رسول سے کہا، رسول کو بھی ساتھ گواہ بنا دیا۔ اللہ بھی ہمیں عجیب دیکھے کیسی ان کو گفتگو دے دیتا ہے۔ أَشْهَدُ أَنَّ أَخَاكَ عَلِيٌّ، یہ جو علی امیر المومنین وسیع رسول رب العالمین، جب دل کی بات آئی تو عقیدے میں لفظ بڑھا دی۔ یہ کہے کہ اگر بات یہاں ختم ہوتی آگے ہم بیان ہی نہ کرتے۔ گوہ نے کہا یا رسول اللہ انا اعداءہو کی زمین کدھر جا رہی ہے؟ جو اس کا دشمن ہے، یہ ہو کون ہے؟ رسول نہیں۔ انا اعداءہو فی النار خالدون، جو اس علی کا دشمن ہے ہمیشہ جہنم میں۔ یہاں دشمنی اللہ کی نہیں بتائی گئی، رسول کی نہیں بتائی گئی، تو معلوم ہوتا ہے دنیا دشمن ہی علی کی ہے۔ آ گئی زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ، میرے امام فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ کل میں نے بیان کیا برہنہ سر ہیں بیویاں، امام فرماتے ہیں میرا سلام ان بیویوں کا جن کے ہاتھ پسے گردن والے۔ اللہ اکبر، یہ ہم بیان کرتے ہیں وہاں تصور کریں اللہ اکبر، بازار کے ماحول میں زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر، بندھے ہوئے ہاتھ اور بالوں میں منہ میں بال ڈالے ہوئے اونٹوں پہ بیٹھی ہیں اور سر گھٹنوں میں رکھے۔ کل میں نے یہ بیان کیا۔ اسی دوران میرے بھائیوں بہت سارے کی دریا میں اشارے ہونے لگے، لوگوں آؤ دیکھو حاضر زینب بنت عمر، لوگوں آؤ دیکھو ہم علی کی بیٹیاں بازاروں میں لے آئے۔ یہ جملے کہے نا بیوی نے کہا سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ کہوں۔ اس وقت میرے آقا نے کہا اجازت ہے، تو جناب زینب نے کہا بھائی حسین نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرو۔ کیا کہتے اللہ نے اپنے پردے کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ذریعہ نکالا بھی پاک حسین نو کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اب امام نے نو کے نیزہ پر ایک ہاتھ سے نیزہ گیا اوپر سے نکالا گیا۔ امام نے جب پڑھنا شروع کیا لوگ حیران ہو گئے، صرف سر اور ایسا خوبصورت فخر داؤد ایسی تلاوت، تو ایک شور بلند ہوا، آواز جب بلند ہوئی نا زور سے پوری دنیا پریشان ہو گئی یہ کیا ہوا۔ جب یہ شور بلند ہوا تو اسی بازار کے کنارے ایک بی بی کا گھر ہے، ماشاءاللہ ہم سمجھ جاتے ہیں مسائل ہوئی ہوتے ہیں روز پڑھتے ہیں۔ اس بی بی نے جب یہ آواز سنی نا دروازے میں نہیں آئی کہ بازار میں کوئی گھر سے کم ہے، چھت پہ جا کے دیکھو یہ آواز کیسی آئی ہے۔ اب جو وہ جلدی سے چھت پہ آ کے آئی نا چھت پہ کیا دیکھا، اس کی چھت کے ساتھ بالکل ایک مہمان لگا ہوا ہے، اس مہمان پہ 4 سال کی بچی بیٹھی ہے جسے جناب سکینہ کہتے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کرتے پہ خون لگا ہوا ہے، ان کوہنیوں سے اپنا پردہ بنا کے مہمان میں بیٹھی ہے۔ جب اس نے 4 سال کی بچی کو دھوپ میں دیکھا خیال آیا قیدی ہے دھوپ میں کھڑی ہے، حقیقت کوئی دینے والا نہیں ہے، یہ پیاسی بھوکی ہوگی چلتی نیچے آئی اور آگے کچھ کھجوریں لی اور ایک گلاس پانی کا دوں تاکہ میں اس بچی کو دوں۔ جب یہ کھجوریں اور پانی لے کے آئی نا چھت پر اس کے بچے بھی بھاگتے ہوئے آئے، خیال کیا کیوں نہ میں نے کھجوریں جو دینی ہیں اپنے بچوں کا صدقہ کر۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے بچوں کے سر سے ان کھجوروں کا صدقہ کر کے آئے اب جناب سکینہ
بچی ہے بیمار ہے، فرمایا بیمار نہیں یہ یتیمہ اور بڑی مسائل جب یتیمہ کہا نا تو اسی بیوی نے کہا میری شہزادی نے مجھے فرمایا تھا کوئی قیدی ہو بچی ہو چھوٹی ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ ساری شرطیں اس بچی میں موجود ہے، آپ نے کہا میرے لیے اس بچی سے کہ میرے لیے دعا مانگے، جناب زینب نے فرمایا اگر صحیح دعا ہوئی مانگے گی ورنہ نہیں، بیوی میری صحیح دعا ہے، کہاں کہو کیا دعا مانگے، بچی دعا مانگے، میں کہوں جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ سکینہ نے کہا ہے اللہ ان کے بچوں کو میری طرح یتیم نہ کر، یہ پریگننٹ بیوی نے کہا بیوی دعا ہو گئی میری ایک دوسری بھی دعا آپ بتا کیا دعا کیا یہ بچی دعا مانگے اللہ مجھے جلد مدینے لے جائے، ہائے 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 بس مدینے کا نام آنے تھا، جناب زینب نے کہا بیوی مدینے جا کے کیا کرو گی، کہا مدینے میں میری آقا زادی جناب زینب مدینے میں میرے آقا زادی جناب زینب مدت گزر گئی ہے میں نے زیارت نہیں کی، تب اتنا کہا جناب زینب نے کہا بیوی اگر وہی مدینے والی زینب اسی بازار میں آ جائے پہچان ہو گئی اسے سر پیٹ کر کہا جس کا عباس جیسا بھائی حضرت اللہ اس کا عباس جیسا بھائی وہ بازار میں نہیں آ سکتی، اب جناب زینب نے ذرا بال ہٹا کے کہا ام حبیبہ، ہائے 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 ام حبیبہ پہچان انا زینب پانی کی بیٹی زینب ہوں، حاضری ام کلثوم، حاضری رقیہ، حاضری سکینہ تو بنت حسین، جب اسے پتا چلا بیویاں ہیں پھر کہا اینا اینا والفاضل شہزادی آپ جو قید ہو کے آئی ہے ابا آپ کے گھر ہے اکبر کی اور یہاں دل کا روایت کے لیے تمام ہوا ہے مقبول فرماؤ جو تمنائیں لے کے آتے ہوئے مرحومین کے لیے خدا مسلم کے لیے بارنا امید